بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن کے ذریعہ اللہ کسی قوم کو عروج دیتا ہے اور کسی قوم کو زوال دیتا ہے۔ جب قومیں قرآن کے احکامات اور فرامین پر عمل کرتی ہیں تو اللہ انہیں عروج دیتا ہے، اللہ انہیں دنیا کی بلندی دیتا ہے، اللہ انہیں دونوں جہان کی سرخ روئی دیتا ہے۔ لیکن جب قومیں قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیتی ہیں، جب قومیں قرآن پڑھنے کے بجائے وہ اخبارات کو اپنا معمول بنا لیتی ہیں، جب قومیں قرآن پڑھنے کے بجائے وہ ٹیلی ویژن پہ اپنا وقت بتانے لگتی ہیں تو اللہ ایسی قوموں کو زوال دیتا ہے۔ اور یہ چیز نہ ہم سے چھپی ہے نہ آپ سے چھپی ہے۔ آج ہمارے معمولات کیا ہیں؟ آج ہماری صبح کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہماری صبح ہونی چاہیے قرآن سے، اور ہماری صبح ہوتی ہے کس چیز سے یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بلند مقام والی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعہ بے شمار قوموں کو بلند و بالا کیا ہے اور بے شمار قوموں کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ چاہے تو ہم قرآن کے عامل بن کر دونوں جہان کی سرخ روئی اور بلندی حاصل کر لیں، چاہے قرآن کے تارک اور چھوڑنے والے بن کر دونوں جہان کی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں۔ صحابہ کرام کی جماعت، ہر شخصیت ایک مثال رکھتی ہے، ہر شخصیت قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ہدایت اور نمونہ بنی، وہ اسی قرآن کے ذریعہ بنی۔ اللہ نے انہیں ستارہ بنایا، اسی قرآن کے ذریعہ بنایا۔ اللہ نے انہیں دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسی قرآن کے ذریعہ بنایا۔ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کیا، اسی قرآنی طاقت کی بنا پر، ایمانی طاقت کی بنا پر، اسی قرآن سے وابستگی اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں دونوں جہان کی سرخ روئی نصیب فرمائی، اور خود ان کی بشارت اور ان کی خوشخبری کا مژدہ اللہ نے قرآن کریم میں دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے خوش ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان کے ایک ایک فرد سے راضی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ملتا ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو تابع بنایا، سمندروں کو تابع بنایا، دریاؤں کو تابع بنایا، آگ کو تابع بنایا، پہاڑ کو تابع بنایا؟ یا آخر کیا وجہ ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن اچانک ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے اور بآواز بلند یہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ اور یہ الفاظ ان کی زبان سے جب نکلتا ہے یہ ایک جملے معترضہ کی طرح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پھر اپنا خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں حیرانی ہوتی ہے، یا امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا جملہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تکلفی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ نے خطبہ کے درمیان یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کیسے فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ایک لشکر کا ذکر فرمایا جو عراق میں مقام نہاون میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلا ہوا تھا، جو اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس لشکر کے سردار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا وہ پہاڑ کے پاس وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے بھی آ رہی ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہ رہا اور میں نے آواز دی ساریہ پہاڑ سے مل جاؤ۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے واقعہ بیان کیا، ہم لوگ لڑائی میں مشغول تھے، یکایک آواز آئی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ اس آواز کو سن کر ہم لوگ پہاڑ سے مل گئے اور اللہ نے ہمیں فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہے جس سے آواز پہنچائی جا سکے، نہ کوئی دوربین اور آلہ ہے جس سے وہاں کے فاصلے کو دیکھا جا سکے، وہاں کی فوج کو دیکھا جا سکے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس فاصلے کو حضرت عمر کے سامنے کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس فاصلے کو اور اس مناظر کو حضرت عمر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور حضرت عمر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا، جاؤ حضرت عمر کی آواز کو پہنچا، جا حضرت عمر کی آواز کو وہاں پہنچا۔ حضرت عمر کی وہاں آواز پہنچتی ہے اور اللہ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ آواز اور یہ طاقت، یہ قوت کہاں سے ملی؟ اسی قرآن کے ذریعہ ملی۔ یہ بلندی کہاں سے ملی؟ اسی قرآن کے ذریعہ ملی۔ کیا ہمارے موبائل کے ذریعہ آواز دنیا کے تمام ممالک میں پہنچ سکتی ہے؟ کیا اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور مسلمانوں کی ایمانی قوت اتنی بھی نہیں ہے کہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر اللہ اس کی ایمانی طاقت کی بدولت، اللہ ایمانی قوت کی بدولت وہاں تک پہنچا دے؟ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بہت بڑی دولت سے مالا مال کیا ہے، اپنی ایمانی دولت کی قدر کرو، اپنی اس قرآنی دولت کی قدر کرو۔ یہ قرآن دونوں جہان میں سب سے اعلیٰ ترین دولت ہے۔ آج اس دولت کی قدر کر لو، ورنہ جب قدر کرنا چاہیں گے سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔